بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسے اعمال کے بارے میں آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے اگر وہ 3 عمل کر لیے جائیں تو انسان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مختصراً بالکل شارٹ اور ہماری زندگی سے بہت کلوز لنک ہے جن کا، اگر وہ ہم 3 عمل کر لیں تو 3 عمل کی وجہ سے داخلہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یا جنت میں داخلہ آسانی سے مل سکتا ہے۔ وہ 3 عمل کیا ہیں؟ ذرا غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا، اور پھر اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین گرامی سنیے گا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مشہور صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے اور تورات کے بڑے عالم تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں تورات میں بہت کچھ پڑھا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات اور انجیل میں واضح طور پر یہ درج تھا کہ آخری نبی مکہ مکرمہ میں ہی مبعوث ہوں گے، اور وہاں سے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات اور خوبیاں ان کتابوں میں موجود تھی جو پہلے کتابیں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی گفتگو جو میں نے سنی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ یہ 3 اعمال، یہ 3 باتیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلے کا سبب ہیں اور ذریعہ ہیں۔ وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ ناظرین گرامی غور سے سنیے گا۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ سلام کو پھیلاؤ۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں بھی لوگ کچھ جملے ملاقات کے وقت آپس میں محبت اور الفت کے اظہار کے طور پر کہا کرتے تھے۔ جیسے ایک روایت حضرت عمران بن حسین سے ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، تمہاری صبح خوشگوار ہو اور اچھی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اسلام آیا تو دین اسلام میں ہمیں ان الفاظ کے استعمال سے منع کر دیا گیا اور ان کی بجائے سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ السلام علیکم سے بہتر کلمہ محبت اور تعلق کے اظہار کا کوئی اور نہیں ہو سکتا کلمہ۔ چھوٹوں کے لیے اس میں شفقت، پیار، محبت، اور بڑوں کے لیے اس میں تعظیم رکھی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس جملے پر ایک مسلمان 30 نیکیوں کا مستحق بنتا ہے اور نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے یوں سلام کیا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی 10 نیکیوں کا مستحق بن گیا۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ سے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی 20 نیکیوں کا مستحق بن گیا۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعے سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو 30 نیکیاں حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ اپنے ایک ساتھی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بازار جاتے اور جو شخص انہیں نظر آتا اسے سلام کرتے اور واپس آ جاتے۔
ایک دن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ بازار جا کر کچھ خریدتے بھی نہیں ہیں، نہ کسی دکان پر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بازار کیوں جاتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا، ہم اس غرض سے، اس وجہ سے بازار جاتے ہیں کہ جو بھی سامنے آئے اسے سلام کر کے کم از کم 10 نیکیاں کما کر اللہ کی رحمتیں، برکتیں حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ کھانا کھلاؤ۔ اب کھانا کس کو کھلائیں؟ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی معاشرے میں جو لوگ مستحق ہوں، غریب ہوں، ان کے ساتھ ہمدردی رکھو، انہیں کھانا کھلاؤ۔ اس طرح تم ان لوگوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاؤ گے۔ ظاہر بات ہے وہ دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں ڈائریکٹ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ غریبوں کو کھانا کھلانا اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، اہل جنت کی صفات میں سے ایک صفت اور اچھائی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ 29ویں پارے کی سورہ دہر میں ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے اہل ایمان، اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ جس میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کی صفت بیان فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں معاشرے میں اپنے ارد گرد لوگوں پر غور کرنا چاہیے، جہاں کوئی غریب، مسکین، نادار آدمی ہو، اس کے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنی آسان سا عمل بتایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم فرمائی ہے کہ جب کوئی آدمی سالن پکائے اپنے گھر کے اندر تو اسے چاہیے کہ سالن میں شوربہ زیادہ کر لے، تاکہ کچھ پڑوسیوں کو بھی بھیجا جا سکے۔ جو شخص غریبوں کے ساتھ تعاون کرتا رہتا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، دل کی سختی سے ایسے آدمی کو محفوظ فرماتے ہیں۔ تو یہ ہیں فوائد اگر ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور ان کی مدد کریں گے مشکل ٹائم کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ رات میں نماز پڑھو۔ اس نماز سے مراد تہجد کی نماز مراد ہے۔ جب لوگ سو رہے ہوں تم اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اور رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز کی بڑی ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، لہٰذا تم ان بندوں میں شامل ہو جاؤ جو اس وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یعنی نماز تہجد میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی 4 خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم ضرور تہجد پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ تہجد کی نماز تم سے پہلے بھی نیک لوگوں کا طریقہ اور ان کی عادت رہی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ تہجد کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ تہجد کی نماز آدمی کو گناہوں سے بچاتی اور روک دیتی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ یہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی ہے۔ جتنے بھی گناہوں کے برے اثرات ہمارے دلوں پر آتے ہیں تو اس نماز سے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان 3 اعمال کا اہتمام کرے گا وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کا یقین اور اہتمام نصیب فرمائے اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔